حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے جاگنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف روزہ رکھ لینا ہی کافی نہیں، روزہ رکھنے کے بعد اس کی حفاظت بھی آدمی کو کرنی چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی مزدور پورا ہفتہ یا پورا مہینہ محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کو پھر جب ایک ہفتہ یا مہینہ گزر جانے کے بعد اس کی اجرت ملی، اس کو اس کی مزدوری ملی، تو اس نے اس مزدوری کا خیال نہ کیا، ان پیسوں کا خیال نہ کیا، یا تو چور ڈاکوؤں نے لوٹ لیے یا پھر اس نے راستے میں ہی کہیں ضائع کر دیے، تو اس کے نہ اپنے کام آ سکے نہ بیوی بچوں کے کام آ سکے، تو پورا ہفتہ اور پورا مہینہ اس کو سوائے مشقت کے اور کچھ نہ بچا۔ تو جب وہ ان پیسوں کو سنبھالتا ہے اور سنبھال کر خرچ کرتا ہے، اپنے کام میں لاتا ہے، بیوی بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو پھر اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ پورا مہینہ پورا ہفتہ کام جو میں نے کیا، جو میں نے مشقت برداشت کی، اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو حاصل ہوا۔ تو ایسے ہی اگر آدمی سارا دن بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور پھر اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے آدمی روزے کا ثواب ہی ضائع کر بیٹھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اب سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوا، صرف اور صرف یہ ہوگا کہ روزے کا جو فرض تھا وہ اس کے ذمے سے اتر جائے گا، لیکن جو اجر و ثواب حاصل ہونا تھا، جو اس نے روزے پر فائدے حاصل کرنے تھے، جو اللہ تعالیٰ سے انعامات پانے تھے، ان سے وہ محروم رہ جائے گا۔ مثال کے طور پر روزہ رکھا تو سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اور شام کو جب افطاری کی تو حرام مال سے افطاری کر لی، تو روزہ رکھنے کا اتنا ثواب نہ ہوا جتنا حرام مال سے افطاری کرنے کا اس کو گناہ ہو گیا۔ تو دوسری اس کی صورت یہ بھی ہے کہ روزہ رکھا لیکن سارا دن گناہوں کے اندر مشغول رہا، نظروں کو غلط استعمال کرتا رہا، زبان کو غلط استعمال کرتا رہا، کانوں کو غلط استعمال کرتا رہا، اور سارا دن غیبتیں کرتا رہا، چغل خوریاں کرتا رہا، تو آدمی یہ ایسا ہی ہے کہ اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے جو سارا دن گناہوں کے اندر گزارا تو اس نے اپنے روزے کا ثواب خراب کر لیا ہے، تو اس لیے اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کو اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ ما لم یخرقھا، فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یہ اس وقت تک ڈھال ہے جس وقت تک آدمی ڈھال کو پھاڑ نہ ڈالے۔ تو جس طرح ڈھال پہلے زمانے کے اندر جنگ کے دوران دشمن سے بچاؤ کے لیے کام آتی تھی کہ کسی نے تیر کا یا تلوار کا وار کیا تو آدمی ڈھال آگے کر دیتا تھا، تو جب ڈھال پھٹی ہوئی نہ ہو، صحیح سلامت ہو، تو پھر ہی وہ دشمن کے وار کو روک سکے گی، اور اگر ڈھال پھٹی ہوئی ہے، صحیح سلامت نہیں ہے، تو پھر وہ دشمن کے وار کو کیسے روکے گی؟ تو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھال کہ یہ روزہ بھی اس وقت تک ڈھال ہے جب تک آدمی اس کو پھاڑے نہ۔ تو جب غیبت کی اور سارا دن مختلف گناہوں کے اندر مشغول رہا تو گویا کہ اس نے اس ڈھال کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیا، تو اب اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، صرف زیادہ سے زیادہ جو فرض ہے وہ اس کے ذمے سے اتر جائے گا،
لیکن جو اس پر اجر و ثواب حاصل ہونا تھا وہ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کے بارے میں بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت یا دو عورتوں کے بارے میں بتلایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کا بھوک کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہے اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ روزہ توڑ سکتی ہیں، اس لیے کہ ان کا برا حال ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا تو روزہ نہیں ہے۔ بطور معجزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بلایا اور انہیں ایک خالی برتن دیا، فرمایا کہ اس کے اندر کیا کرو۔ تو انہوں نے جب اس میں الٹی کی، کیا کی، تو اس کے اندر تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا اور خون نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے، یعنی کسی بھی مسلمان کی جو غیبت کرتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا مردار، وہ ایسی ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا۔ تو ان عورتوں نے بھی غیبت کی، یہ عورتیں بھی غیبت کے اندر مشغول رہیں۔ تو بطور معجزے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں یہ ظاہر کروا دیا کہ دیکھو انہوں نے بھی غیبت کی، اب ان کی الٹی کے اندر کیا کے اندر بھی تازہ کھایا ہوا گوشت اور خون نکل رہا ہے۔ تو اس لیے بعض علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ غیبت کرنے سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگرچہ فتویٰ اسی پر ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہرحال غیبت کرنے سے روزے کا آدمی اپنے روزے کا ثواب ضائع کر بیٹھتا ہے کہ کسی کی پشت کے پیچھے اس کو ایسے لفظوں میں یاد کرنا کہ اگر اس کے سامنے اس طرح کے جملے اس کے بارے میں بولے جاتے تو اس کو برا لگتا۔ تو اس طرح کے اعمال سے آدمی روزے کا ثواب ضائع کر بیٹھتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو تم بس یہی کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، بس یہ کہہ کر الگ ہو جاؤ۔ کسی لڑائی کرنے والوں کے ساتھ کوئی لڑائی نہ کرو، کسی گالی گلوچ کرنے والوں کے ساتھ کوئی گالی گلوچ والا معاملہ نہ کرو۔ فرمایا کہ تم صرف یہی کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ میں روزے دار ہوں، یعنی میرا تو روزہ ہے، میں اپنے روزے کا ثواب ضائع نہیں کروں گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ میں سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہوں اور مجھے کچھ اجر و ثواب بھی حاصل نہ ہو۔ تو اس لیے روزہ رکھنا یہ بہت اہم فضیلت کی بات ہے، فرض عین ہے، لیکن یہ بھی پھر ذمہ داری ہے کہ اس روزے کو آدمی سنبھالے، کہ اس کو سنبھال کر رکھے اور اس کو صحیح طریقے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر لے کر پہنچنے والا بنے، تاکہ اس پر پورے جو اجر و ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے آدمی وہ بھی پھر حاصل کرنے والا بن جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ یا اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، یا اللہ اس کو سنبھالنے کی توفیق بھی آپ ہی عنایت فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے کرم اور فضل اور آپ کی توفیق کے بغیر نہ ہم رکھ سکتے تھے نہ ہم سنبھال سکتے ہیں۔ یا اللہ آپ ہی ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہماری مدد اور نصرت فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ایسے روزے رکھنے کی، ایسی تراویح پڑھنے کی، ایسی عبادات کی توفیق نصیب فرمائیے جو آپ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہو جائیں۔ یا اللہ اگرچہ ہمارے اعمال، روزہ، تراویح، کوئی بھی عمل آپ کی شایان شان تو نہیں ہے، لیکن آپ صرف اپنی رحمت کی وسعتوں کو دیکھتے ہوئے قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ
سب کی جائز دلی حاجات پوری فرمائیے، سب کی مشکلات آسان فرمائیے، سب کی سب پریشانیاں دور فرمائیے، سب کی سب حاجتیں ضرورتیں یا اللہ خزانہ غیب سے پوری فرما دیجئے۔ کسی کو کسی کا محتاج نہ فرمائیے، محض اپنے در کا محتاج رکھیے۔ یا اللہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائیے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار با ادب اور مقبول حاضری اور زیارت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنی زندگی ہے صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے، جب وقت پورا ہو جائے تو ایمان کامل سے خاتمہ نصیب فرمائیے، زبان پر کلمہ طیبہ ہو اور جنت میں اولی دخول نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے قبول فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔